یہ دیکھیں. السلام علیکم. گاگم تو میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے کہ تم اٹھا رہے ہو. اچھا ابھی تو فل ہاؤس ہے. سوائے طوبہ کے طوبہ بھی آ رہی ہیں پیچھے پیچھے. گائکم پڑھ رہے تھے ہم. وہ پڑھ چکے تھے پہلے گائکم. کیا کیڈمیم سیلف یقینی طور پر. ہاں لے لو اپنی گائکم واپس. کیا اچھا گائکم میں سے کچھ چیک کرنا تھا حضور آپ جی کچھ چیک کرنا تھا گائکم میں سے چہرے کے اوپر کچھ اس کے آثار اس میں سے کچھ چیک کرنا تھا. آپ نے کل پوچھا تھا. اچھا میرے پاس ہے میں بھی کر لوں گا. دیکھ لیں گے. ہاں اس وقت کیڈمیم سیلف پڑھتے ہیں پہلے. یہ میں نے شروع ہی کی تھی ابھی کہ وقت ختم ہو گیا تھا یا شروع کی تھی. آنکھ پہ پہنچے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بستر کے چکروں کا بتا دیا تھا میں نے. گائکم میں بھی چکر آتے ہیں اور بعض دفعہ بستر گھومتا ہوا معلوم ہوتا ہے. یہ چیز کونیم میں بھی ہے اور کاکولس میں بھی. کونیم میں بستر کے چکر اتنے نمایاں ہیں کہ اکثر ان چکروں کو کونیم سے ہی گانٹھ دے دی جاتی ہے. لیکن بعض دفعہ اکیلی کونیم کام نہیں کرتی تو کاکولس میں لانی پڑتی ہے. گائکم میں بھی یہ چکر ہیں مگر اصل میں اس میں کیڈمیم سیلف میں کیڈمیم سیلف میں بھی یہ چکر ہے مگر اس میں ہر حرکت سے ہوتے ہیں اصل میں. اور کاکولس میں بھی حرکت سے ہوتے ہیں ہر حرکت سے. بستر میں بھی خصوصیت سے. اور کونیم عام حرکت سے چکر نہیں ہوتے. بستر میں لیٹ کر جو حرکت ہے خاص طور پر اس سے چکر زیادہ آتے ہیں. آنکھوں میں پرانے السر بھی ہوں یا آنکھیں دکھتی ہوں بہت. ہر ٹھنڈا موسم آنکھ پہ پڑتا ہے یعنی آنکھ کا نزلہ ہو جاتا ہے. پرانی آنکھ کی تکلیفوں میں یہاں تک کہ اگر اس سے نظر دھندلا بھی گئی ہو تو یہ کیڈمیم سیلف اچھی دوا ہے. کیڈمیم سیلف میں ایک خوبی ہے کہ اعصاب پر بھی اور جلد اور زخموں وغیرہ کے لیے بھی یہ مفید ہے. فالجی علامتیں بھی چونکہ پائی جاتی ہیں اگر آنکھ میں ظاہری جسمانی عوارض ہوں اور ساتھ آنکھ کی جو نرو ہے جو اس کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں. ہاں نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں. ہاں اعصابی ریشے جو پیچھے دماغ تک نظر کا پیغام لے کے جاتے ہیں ان کی کمزوری میں بھی یہ مفید ہے. آنکھ کے چھپر کا فالج یہ بہت ملتا ہے. بہت کئی لوگوں میں دکھائی دیتا ہے. ایک یہاں بھی صاحب دکھائی دیا کرتے تھے اب کچھ نظر آنے بند ہو گئے ہیں. وہ پیر صاحب کے عزیز ہی ہیں. پیر صاحب ان کا چھپر ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ آپ کو ہاتھوں کے لیے کل میں نے اگیریکس کہنی تھی. ہاں کیوں جی؟ ہاں تو یہ چیزیں ٹرائی جو آپ سن رہے ہیں آنکھوں کے لیے کئی دوائیں گزر چکی ہیں. یہ بھی شروع کر کے دیکھیں ان کو. ٹھیک ہے. اس میں ایک طرف
کے عوارض بھی پائے جاتے ہیں. اگر مثلا فالج ہوگا تو یا بائیں طرف یا دائیں طرف. آنکھوں کے لیے بھی کبھی دائیں آنکھ اور دایاں کلہ متصر ہوتے ہیں, کبھی بائیں آنکھ اور بایاں کلہ, مگر اکثر ایک ہی طرف مرض پایا جاتا ہے. اس میں ایک اور بھی ایک علامت ہے جو فاسفورس سے ملتی ہے. اگر اپوپلیکسی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ایک بازو ایک ٹانگ وغیرہ میں کمزوری رہ جائے تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا فاسفورس مفید دوا ہے, یاد ہے کہ نہیں؟ یہ بھول گئے ہیں. اپوپلیکسی چہرے میں دماغ پر خون کے دباؤ کی وجہ سے بعض دفعہ رگ پھٹ جاتی ہے, بعض دفعہ اس کے بغیر بھی وقتی طور پر تشنج پیدا ہونے سے وہ دماغ میں خون جمع ہو کے رک جاتا ہے اور چہرہ بہت سرخ ہو جاتا ہے. اس کے بعد یادداشت پر بھی اثر پڑتا ہے, اور وہی یادداشت جو میں نے کلیڈیم میں بتائی تھی کہ ابھی کوئی چیز کھائی ہے, چیز کی ہے تو بھول گئی ہے. کلیڈیم میں میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں کھانے پینے کو آدمی نہیں بھولتا, دوسری عام چیزیں جو ہیں وہ بھولتا رہتا ہے. جیسے ایک دماغ غائب ہو, لیکن اپوپلیکسی کے بعد تو کھانا پینا ہر چیز بھول جاتی ہے اور غالباً بھوک کا احساس بھی مٹ جاتا ہے. اس لیے اندازہ کر کے آدمی کہتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں دیا, حالانکہ 15 منٹ پہلے بھی دیا ہو تبھی بھی وہ یہ کہہ دے گا. کوئی کام کیا ہے, میں نے نماز نہیں پڑھی مثلا, یہ شروع ہو جائے تو پھر نمازیں شروع ہو جائیں گی یادداشت کی خرابی کی وجہ سے. اور وہ خاص طور پر اس کے بعد جو فالج رہ جاتے ہیں ان میں فاسفورس مفید ہے. اپوپلیکسی کے نتیجے میں جو فالجی علامات خاص طور پر ایک طرف کی ٹانگ یا بازو دونوں یا اکیلے ان میں فاسفورس مفید ہے. اسی طرح کیڈمیم سلف فالجی علامتوں میں بہت چوٹی کی دوا ہے. اپوپلیکسی کے فالج سے اس کا نمایاں تعلق ہے, خواہ وہ کسی سمت میں بھی ہو. اور یہ جو علامتیں بتائی تھیں آپ کو, کیڑیاں چلنا, سن ہو جانا, کن کن چیزوں میں ہے یاد ہے آپ کو؟ کلیڈیم میں بھی ہے, ٹرینٹولا میں بھی ہے, اور سیکل میں, اور نیفائلم تو ہم نے پڑھی بھی نہیں ابھی. اس کی ٹانگ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جب ٹانگ میں شیاٹیکا کی درد ہو تو اس وقت نیفیلیم میں یہ سن ہونے کا اور نمنس کا احساس وہ شیاٹیکا میں اس کی پہچان کے طور پر دیکھا جاتا ہے. لیکن جو میں نے بتائی نہیں ہیں دعائیں ان کا بتایا مجھے. اور کیکٹس میں بھی ہے. کیکٹس میں تو دل کی بیماری میں کیکٹس چونکہ بہت مفید ہے, اس لیے اس طرح اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ بائیں بازو میں سن ہو جانا اور کیڑیاں چلنے کا احساس اور درد بھی, مگر ہلکی درد یا ہلکا درد, اور اسپیزم کا احساس دل پہ جیسے کوئی چیز مٹھی میں لی جا رہی ہو. اس صورت میں کیکٹس دل کی چوٹی کی دوا ہے اور اسے بہت کم استعمال کیا گیا ہے دل کے لیے, مگر جب اس کی علامتیں ہوں تو اکیلی بہت اچھا کام کرتی ہے. اور کیڈمیم سلف میں بھی یہ علامتیں ہیں, سو جانا. کیڈمیم سلف میں ایک فرق ہے, کیڈمیم سلف میں جو جلدی علامات ہیں ان کے علاوہ مسلز کے اندر گہرا سونے کا احساس یا بعض دفعہ کیڑیاں چلنے کا احساس پیدا ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہ چونکہ فالجی دوا ہے تو عضلات کے اندر ان کے دل تک اس کا اثر ہے. تو اگر یہ احساس شروع ہو جائے اور عضلات کے اندر بھی ہو تو فوری طور پر کیڈمیم سلف دینی چاہیے تاکہ وہ فالج کو روک سکے.
اور کسی دوائی میں مجھے یاد نہیں کہ جس عضلات کے اندر احساس ہو کیڑیاں چلنے کا. جلد پر تو اکثر ہوتا ہے نا, اندر گہرا احساس ہو, یہ کیڈمیم سلفیٹ کے ساتھ باندھ رکھیں اس کو اچھی طرح. زود حسی بھی شامل ہے اور حس کا مر جانا بھی اس میں. کیڈمیم سلف کے فالج کا آغاز زود حسی سے ہوتا ہے اور فالج ہونے کے بعد پھر بالکل حس مر جاتی ہے. تو دونوں باتیں اس میں پائی جاتی ہیں مگر یکے بعد دیگرے. بعض پارٹس کا اعضاء کا انفرادی طور پر سن ہو جانا, ہاتھ پاؤں تو عام طور پر تجربے میں آتے ہیں, مگر ناک نہیں سنا کبھی الا ماشاء اللہ. مگر اگر ناک سن ہو جائے, مثلا صرف کان سن ہو جائیں, تو کیڈمیم سلف اس کی دوا ہے. اس کے جو نزلات ہیں, مثلا ٹھنڈ کبھی بھی ہو اس سے نزلہ ہو جانا, یہ تو بہت سی دواؤں میں ملتا ہے. اس کے نزلے میں ایک مرکری کی علامت بھی پائی جاتی ہے, یعنی پارے کی. مرکری میں جو نزلے پرانے ہو جائیں وہ ہڈیاں کھا جاتے ہیں. اسی لیے وہ جو سفلس کے مریض ہیں جن کا علاج مرکری ہے, ان کے ناک کی ہڈیاں گل کے وہ ناک بیٹھ جاتا ہے. ہاتھوں کی ہڈیوں میں ناسور, ہاتھوں کی ہڈیاں بھی گلنے لگتی ہیں. نزلے سے اگر ناک کی ہڈیاں گلیں تو مرکری کے علاوہ یہ بھی دوا ہے. لیکن اگر محض نزلاتی کیفیات ہوں اور سفلس کی کوئی دوسری علامتیں نہ ہوں, وہ جب وہ پہچانی جاتی ہیں, صرف نزلاتی کیفیات ہوں, اس میں ہڈیوں کے گلنے کا علم ہو, تو یہ دوا سب سے مؤثر اور فوری دینی چاہیے. اس کے فالج جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا مختلف اعضاء پر بھی ہو جاتے ہیں. جس طرح بے حسی پیدا ہوتی ہے اس طرح اعضاء پر بھی چھوٹی چھوٹی جگہ فالج ہوتے ہیں. اور ایک تکلیف دہ چیز جو عام طور پر ملتی ہے بچوں میں بھی, دوسری جگہ بھی, کہ نگلنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ بالکل طاقت ختم ہو جاتی ہے. اس میں کیڈمیم سلف بہت مشہور ہے, اچھی مفید پائی گئی ہے. بعض عمر کے ساتھ ساتھ نگلنے میں دقت ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور ایسے لوگوں کو مشکل یہ پڑتی ہے کہ بعض دفعہ پوری طرح نگل نہیں سکتے, اس لیے وہ ناک کے اندر کھانا واپس چلا جاتا ہے, یا اوپر چلا جاتا ہے, یا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے, جو بعض دفعہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے نسبتاً بڑی عمر کے آدمیوں میں اگر یہ رجحان ہو تو اس میں کیڈمیم سلف ان کے لیے بہت مفید ہوگی. اسی طرح بچوں وغیرہ میں بھی عام طور پر نگل نہ سکنے کی تکلیف ملتی ہے. اس میں ایک علامت کیپسیکم کی بھی ملتی ہے. میں نے ساتھ ساتھ وہ اس لیے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی یاد ہو جائے ساتھ. کیپسیکم میں ٹھنڈے پانی کی پیاس بہت ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے, جس طرح مرچوں سے کیپسیکم میں وہ پسینہ بھی آتا ہے ٹھنڈا, اور بعض دفعہ وہ رونگٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھنڈے پانی سے کیپسیکم میں چھوٹے چھوٹے گوس فلش پیدا ہو جاتا ہے. یعنی جلد میں جیسے سردی سے ایک دم چھوٹے چھوٹے دانے ابھر آتے ہیں نا, اس کو گوس فلش کہتے ہیں. اگر اس کو ڈک کو یعنی مرغابی وغیرہ کو جب پر اتار کے دیکھیں تو مرغیوں میں بھی ہوتا ہے, مگر مرغابی میں بہت نمایاں ہے. ہاتھ پھیریں تو ساری جلد جہاں سے پر نوچے جاتے ہیں وہ دانے دار دکھائی دیتی ہے. اس کیفیت کو گوس فلش کہتے ہیں, یعنی مرغابی کی جلد. تو سارا بدن پر بعض سردی سے بھی اس قسم کا گوس فلش پیدا ہو جاتا ہے, اور اس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے اس میں کیڈمیم سلف میں, اور کیپسیکم میں بھی.
میدے کے جواب دے جانے پر، جبکہ بھوک تو رہے مگر میدا بالکل جواب دے دے، کوئی چیز ہضم نہ ہو، اور اس کا میدا جب جواب دیتا ہے تو اس کی خاص جو پہچان والی علامتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انتڑیاں بھی کھانے کو نیچے بھیجنا بند کر دیتی ہیں، چیز میدے میں ٹھہر کے گلتی سرتی رہتی ہے، اور اکثر پھر ڈکاروں کے ساتھ سڑا ہوا کھانا بار بار اوپر آتا ہے، اور اس میں اگر بائل بھی ہو اور بعض دفعہ خون، تو یہ کیڈمیم سلف کی خاص علامت ہے۔ کیڈمیم سلف کا جگر پہ بھی بہت اثر ہے اور گال بلیڈر وغیرہ پہ بھی اثر ہے، اس لیے ایسا میدا جو جواب دے اور اس کے ساتھ ہی جگر بھی جواب دے رہا ہو اور گال بلیڈر میں بھی خرابی پیدا ہو رہی ہو، تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے جو پھر رفتہ رفتہ آگے خطرناک نتیجے پیدا کرتی ہے، مثلا کینسر بھی ہو جاتے ہیں، اس میں بھی کیڈمیم سلف اچھی ہے۔ اس لیے کیڈمیم سلف کو اس میں یاد رکھیں، اگر اس کا صحیح علاج نہ ہو تو میدے کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ اور کینسر کی صورت میں اس کو ایک دفعہ ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے میں تو کیڈمیم سلف کا ذکر نہیں ملتا، مگر اس کے تکلیف کو کم کرنے میں یہ بہت مفید ہے۔ ایسی صورت میں معدے کی جب تکلیف ہوتی ہے تو اکثر متلی طبیعت بہت متلاتی رہتی ہے، اور اپیکا کی طرح ہر وقت مریض کو متلی رہتی ہے۔ اور جب یہ متلی قبضہ کر لے تو پھر کھانا پینا بالکل بند ہو جاتا ہے اور مریض کچھ کھا ہی نہیں سکتا، اور اکثر جو اس قسم کے مریض ہیں وہ فاقوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کیونکہ کسی صورت میں پہلے زمانے میں تو یہ علاج نہیں تھے نا، ہسپتالوں میں داخل کیا اور وہ گلوکوز کے ٹیکے لگا دیے، اس وقت تو پھر جب مریض نہیں کھا سکتا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے اس میں یہ بات خاص طور پر ہے، کہتے ہیں کہ اگر پرانے ڈاکٹروں کا یہ تجربہ ہے کہ اگر یہ نہ دیا جائے کیڈمیم سلف، جب نہیں دیا جاتا تھا تو یہ مریض بھوکے رہ کے مر جاتے تھے، سوکھتے سوکھتے ختم ہو جاتے تھے۔ اور میں نے کیپسینوما کا بتا دیا نا آپ کو کہ کینسر جن اگر ہو تو اس کو پیلیٹ کرتا ہے اس طرح کہ اس کی جو اریٹیشن کو یہ کم کر دیتا ہے۔ اس میں ایک خاص بات ہے کیڈمیم میں کہ آنکھ کے پانی میں ہوں یا دوسرے جو چھیلنے والے ہیں جو مواد ہیں ان میں سے حدت یا تیزابیت کم کر دیتا ہے، اس لیے کینسر کی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے۔ کیڈمیم سلف اکیلے سے کینسر ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لیور، سپلین وغیرہ، سپلین کا نہیں کہا تھا مگر میدا اور جگر اور بائل ڈکٹ یا گال بلیڈر، ان کی علامتیں کٹھی ہیں، اس میں سپلین کو بھی جمع کر لیں، سپلین بھی متاثر ہوتی ہے یعنی تلی۔ ویسے تلی کا کوئی فائدہ ہے؟ اس میں یہ جو ہمارا ہے نا کہ لمفیٹک سسٹم اور بلڈ بنانے کا، اس میں یہ کام کرتی ہے کافی۔ کیا یہ جو ہیموپوئٹک جسے کہتے ہیں، پھر نکال کے باہر کیوں کر دیتے، پھینک کیوں دیتے ہیں؟ دوسری بھی نہیں، وہ تو کسی صورت میں اگر کوئی نقصان مثلا ایکسیڈنٹ میں پھٹ جاتی ہے وہ نکال لیتے ہیں، یا کوئی اور بیماری ہو بڑھ جائے تو اس میں، لیکن باقی جو جگہ ہیں وہ پھر اس کا کام کرتی ہیں۔ اور بھی سسٹم ہے نا جی، ٹھیک ہے، مثلا بلڈ جو ہے وہ بونز میں، بون میرو میں پیدا ہوتا ہے، اسی طرح جو گلینڈز ہیں سارے لمفیٹکس ادرس دوسرے گلینڈ وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اٹ از ٹھیک ہے۔ تلی بہت اہم ہے، اس کے اندر ایک نئی دریافت یہ ہے کہ نروس سسٹم کا جو آٹو امیون سسٹم سے تعلق ہے،
پہلے بہت عرصہ تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ آزاد ہے اپنی ذات میں. اب یہ تحقیق ہوئی ہے کہ تلی کے اندر وہ اعصابی جال دریافت ہو گئے ہیں جو ٹی سیلز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی معرفت جو پیغام ملتے ہیں اس سے پھر باقی جو ڈیفنس سسٹم وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. لیکن ابھی اس پہ تحقیق اور ہونی ہے، مگر اس لحاظ سے بہت اہم چیز ہے تلی. پارٹ آف دا لیمفیٹک سسٹم ہے جو آٹو امیون جی. سسٹم، اسی کا پارٹ ہے یہ. اس کے ساتھ تعلق ہے. جی ضرور. پہلے تو خیال تھا، اب وہ نروز دیکھ لی گئی ہیں، ان کو باقاعدہ اسکالرز نے دریافت کر لی ہے کون کون سے اعصاب کے جال ہیں جن کا ان سے تعلق ہے. اگر کمزور ہونا شروع ہو یہ مریض، کیڈمین سیلف میں ایک وہ بھی علامت ملتی ہے جو پروگریسو ویکنیس ہے، یعنی ایک مریض کے مسلز گھلنے شروع ہو جائیں گے جس کا لازمی معدے سے تعلق نہیں ہے. ویسے ہی اگر مسکولر سسٹم جواب دے رہا اور گھل رہا ہو تو ایسا مریض کچھ عرصے کے بعد مر جائے گا. بعض جو سینٹرل نروس سسٹم کے نتیجے میں اعصاب جواب دیتے ہیں، سب سے مشکل مرض ہے یہ اس علاج کے لحاظ سے. اور ایلوپیتھک میں تو کوئی علاج نہیں ہے، وہ صاف جواب دے دیتے ہیں کہ کوئی علاج نہیں ہے. ہومیوپیتھک میں ہم کوشش کر رہے ہیں، بعض دوائیں جو بنائی ہیں وہ مفید ثابت ہو رہی ہیں. ایک تو میں نے اس سے بنوائی تھی وہ دمے کے لیے جو آپ دیتے ہیں نا انہیلر، وینٹولین، وہ بھی سینٹرل نروس سسٹم کو معاف کر دیتی ہے بالآخر. اس لیے اوور ڈوزنگ وینٹولین کی جو عام عادت پڑی ہے نا دمے کے مریضوں کو کہ ہر وقت جیب سے نکالے اور سونگھ لیا، نہایت خطرناک چیز ہے. کچھ عرصے کے بعد جا کے ان کا سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر مسکولر ویکنیس پروگریسو وہ ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں. اس لیے وہ ضروری تو ہے پاس رہے. اگر اتنی خطرناک یعنی وہ اسپیزم تشنجی اتنا خطرناک ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تو کرنا چاہیے استعمال، مگر اس پہ ہاتھ کھلا نہیں رکھنا چاہیے. اس علم پر کہ اس میں یہ مادہ ہے، میں نے یہاں سے دوائی بنوائی تھی، حفیظ صاحب اور ان کی بیگم نے مل کے محنت کر کے 1000 تک بنا لی تھی آپ نے؟ جی 1000 ماشاء اللہ، 10,000 کے بھی قریب پہنچے ہوئے. واہ واہ، آپ کے تو مسلز بن گئے ہوں گے. اچھا یہ بہت اس معاملے میں ماشاء اللہ خدمت کرتے ہیں. پہلے بھی کئی دوائیں بنا کے دی ہیں انہوں نے. ابھی تک مجھے وہ پوٹنٹائزر آٹومیٹک ملا نہیں. وہ حالانکہ بہت بڑا ہے بنانے والا، اس نے بھی وہی رکھا ہوا ہے. وہی ہے. مشین کیا کیا جائے؟ آپ نے جائزہ لیا یہاں بیمڈل میں جو ہمارا ہے اس کا نرسن، وہ انہی کے پاس میں گیا جو مالک ہے اس کا، تو وہ میں نے کہا تمہارا پوٹنٹائزر کہاں ہے؟ وہ کہنا وہ تو عورت ہے وہی بناتی ہے. یہاں بھی عورت ہی ہے، نام مرد کا لگ جاتا ہے. اور پتہ کروں گا انشاءاللہ کہ اور دوسرے بھی. میں نے خود دیکھا تھا، مجھے پوچھا بھی تھا ان سے، جو رشتے داروں میں سب وہی وفات پا گئے ہیں، ڈاکٹر افضل کے بھائی، ان کے پاس تھی یہ مشین. ان سے میں نے خط لکھ کے پوچھا تھا اور انہوں نے اس بات کی تائید کی دوبارہ پھر کہ ہم نے فرانس سے منگوائی تھی، اور فرانس سے جو تحقیق کی ہے ابھی تک پتہ نہیں لگ سکا کہ کون سی کمپنی پوٹنٹائزر بناتی رہی ہے وہاں، یہ بناتی ہے. جرمنی میں جو زیادہ بنتی ہیں دوائیں آتی ہیں وہاں زیادہ، وہاں بھی پتہ کرنا چاہیے، امکان زیادہ ہوگا وہاں پہ شاید. ان سے پوچھیں آپ ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر حمید سے. جی بہتر جی. ڈاکٹر حمید کے تعلقات ہیں شعب والوں سے، جی اور وہ شاید ان کو خود بھی مینوفیکچرنگ کو دلچسپی نہیں ہے، مگر ہیں بہت اچھے انسان. ڈاکٹر حمید صاحب کراچی والے بہت تعاون کرتے ہیں نیک کاموں میں. وہ میں لسٹ ضرور بنا کے ان کو بھجوا رہا ہوں، ساتھ یہ بھی لکھ دوں گا. ان کو لکھ دیں کہ ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے پوٹنٹائزر کی. بہتر. آٹومیٹک پوٹنٹائزر بجلی سے چلتا ہو،
اس کو ایک دفعہ آن کر دیں تو وہ آپ ہی آپ، اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک لمبا سا ایک اسٹینڈ سا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک پچکاری لگی ہوئی تھی جو پانی یا جو بھی آپ ڈال دیں اس میں، وہ اس میں آپ ہی پچکاری ڈالتی تھی. وہ 100 قطروں کے برابر وہ پچکاری بوتل میں خود بخود ریلیز کرتی تھی. بوتل اوپر اٹھتی تھی، پچکاری اس میں 100 قطرے ریلیز کر دیتی تھی. پھر وہ نچلی مشین اس کو 2 جھٹکے دیتی تھی زور سے، اور پھر الٹا دیتی تھی. 2 جھٹکے دیے، الٹا دیا، اور جو اندر 7 رہ گئے ہیں نا پانی چمٹا ہوا، وہ اندازہ یہ تھا کہ 1 قطرے کے برابر ہوگا. ہاں 1 قطرہ ہی ہوتا ہے نا. اس کو الٹا دیا، پھر وہ سیدھی اوپر چڑھتی تھی. جب وہ اس کو ٹچ کرتی تھی تو وہاں سے فوراً پانی ریلیز ہو جاتا تھا. پھر وہ نیچے اتر کے 2 جھٹکے یوں الٹ جاتی تھی. یہ مشین ہے جو اتنی مشکل ہونی نہیں چاہیے. زمانہ تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی عورت کی لگی ہوئی ہے اس پہ. خواتین تو یہاں بھی بہت ہیں، ان کے کام بڑے ہیں ماشاءاللہ. ہماری خواتین کئی کام سنبھالے ہوئے ہیں، کوئی ہومیوپیتھک کا، کوئی دوسرے ڈاک وغیرہ کے دوسرے. لیکن اگر کسی کے پاس وقت ہو تو وہ بھی آپ ان کو پوچھ لیں. عتیقہ ہیں ایک، ان کے پاس ہو سکتا ہے وقت، ان کو سمجھا دیں اگر، وہی پوٹینسی بنانی شروع کر دیں گی. ایک دن میں اگر آپ لگے رہے 4 گھنٹے مثلا، تو کتنی درد شروع ہو جاتی ہے؟ آدھے گھنٹے میں 100 بنتی ہے. 100 درد آدھے گھنٹے میں 100 بن جاتی ہیں. تو 4 گھنٹے میں پوٹینسی جو ہے بس وہ 400 تک 800 پہنچے گی. لیکن اتنے ریگولر کر نہیں سکتے 4 گھنٹے تک. نہیں کیا ہوتا ہے؟ نہیں عتیقہ تو بادشاہ کافی کر لے گی. وقفہ دے دے کے 2 گھنٹے کا. اور بھی پتہ کریں توبہ یا فائدہ وغیرہ، توبہ کر لے گی. اس کو شوق بھی ہے ایکسرسائز میں، اور یہ تو جا رہی ہے نا پاکستان، اس لیے واپسی بھی صحیح. حضور وہ جو اور کوئی پیپل کا آپ نے فرمایا تھا جو اس کے متلی کے واسطے جو نسخہ کسی ہاں اس کو کریں حضور 6 کی پوٹینسی بنائیں، اس کی بنائیں شوق سے. 6 تک ہی میرے خیال کافی رہے گی. بہت کافی ہے. وہ جو بتا رہے ہیں پانی جس طرح، وہ 3 سے لے کر 6 تک کافی ہوگی. وہ میں نے لکھا ہے جی، پتے منگوائے ہیں میں نے. اچھا جی کہاں سے؟ پاکستان سے. گرے ہوئے پتے؟ گرے ہوئے پتے. ٹھیک ہے، تو پھر ڈرائی کر کے بہت اچھا. اچھا شیخ صاحب کو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا بن گئی یہ چیز، مفید ہوگی انشاءاللہ. ہاں یہ ہے تو ہومیوپیتھی بالکل صاف، پرانے زمانے کا کروڈ ہومیوپیتھی سسٹم ہے. ہاں جو اس کو ہلاتے ہیں تو پوٹنٹائز بھی ہو جاتا ہے ساتھ ہی. اچھا آپ چلے ہیں، آپ کو اکیڈمی میں پڑھا دی نا میں نے. ڈل کمارا میں آپ کو دوبارہ یاد کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل موسم ڈل کمارا کا ہے، اور بدلتے موسم میں یہ ایک بہت مفید دوا ہے. اس کے خاص فیچرز کیا ہیں، اس میں کون سی خاص علامتیں ہیں؟ یاد ہے کوئی بتائے مجھے؟ ہاں وہ خاص ایسی باتیں ہیں جو اس کو پہچاننے میں مدد کریں. میں نے اب ڈل کمارا بنوائی تھی، ابھی مجھے ہلکی ہو رہی ہے خراش سی، میں بھی کھانے لگا اس کو. بتائیں پھر. سردی سے گرمی، گرمی سے سردی، دونوں باتیں اس میں ہیں. کوئی اتارنے والی بات نہیں ہے. موسم بدلتا رہے جیسا آج کے ہو رہا ہے یہاں. ہاں نمدار ٹھیک ہے. جی آنکھوں میں بھی نکل بیٹھتا ہے، لیکن اس کی تکلیفیں کس وقت بڑھتی ہیں؟ شام کو شروع ہو جاتی ہیں بڑھنا، اور رات کو بڑھی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی خاص اس کی بات؟
डलकमारा की एक ऐसी इलामत है जो मैंने गायकम में भी आपको बताई थी, कौशिकम में भी बताई थी। इसमें रोमेटिज्म भी पाया जाता है और ख़ास तौर पर पसीना रुक जाने से जो वजूद मफासिल शुरू हो जाते हैं, दर्द जोड़ों वगैरह की या आसाब में, उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। और अक्सर इसका रोमेटिज्म एकदम सर्दी से, मौसम के एकदम ठंडे होने जाने से पैदा होता है। और कोई खास बात? ये बिल्कुल ठीक है, मगर इसका जो एक्जिमा है कल्लों पर, ये किसने बताया है? कमाल कर दिया। ये आम है बीमारी यहाँ, इसलिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारा को बच्चा 1-2 हफ्ते का ही हो तो उसके कल्ले पर एक्जिमा हो जाता है, जिस तरह मोना के बच्चे को हुआ था। अगर उसमें से पानी रिसे तो उसके लिए पहली दवा सोराइनम होनी चाहिए। और अगर स्कैच बनने शुरू हो जाए और फिर वो फैले और फिर इम्फेटिको भी शुरू हो जाए, छोटे छोटे छाले और पीप के और फैलने शुरू हो जाएं, तो उसमें डलकमारा चोटी की दवा है। ख़ासतौर पर चूँकि बच्चा अलामतें नहीं बता सकता, इसलिए बच्चे के चेहरे के एक्जिमे और सर के एक्जिमे में डलकमारा को याद रखना चाहिए। और नाक में जो नज़ला बैठता है डलकमारा का, उसमें बाज़ दफ़ा जब बच्चे उसको उतारते हैं, उसको चूहे को निकालते हैं खींच के, तो पीछे से खून भी निकलता है और कुछ कुछ खून रिसना शुरू हो जाता है। इसकी पेचिश भी बड़ी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। डलकमारा में बाज़ दफ़ा नज़ला मैदे पे पड़ता है, बाज़ दफ़ा आँख पर, बाज़ दफ़ा गुर्दों पर, बाज़ दफ़ा अंतड़ियों पर। और अंतड़ियों में ये जब होम्योपैथ तो कहते हैं नज़ला पड़ गया, मगर असल बात यह है कि मौसम बदला, सर्दी हुई है। ख़ास तौर पर ख़िज़ां के मौसम की पेशिशों में ये बहुत मुफीद है डलकमारा। और दर्द बहुत शदीद उठता है और औंसी आती है, खून की पेशी भी हो जाती है, क्योंकि इसमें अल्सर का भी बड़ा रुझान है। इसलिए सख्त दर्दनाक अल्सर्स पैदा हों मैदे में या अंतियों में कहीं, उसके नतीजे में पेचिश हो तो फिर खून भी आएगा साथ। लेकिन अगर अल्सर ना बने हों तो सिर्फ औं आती है और बहुत दर्द के साथ बल पड़कर। वो बच्चे जिनके नाक बंद हो जाए सर्दियों में और हर वक्त मुंह खोल के सांस लेना पड़े, उनके लिए भी डलकमारा को याद रखना चाहिए। जिल्द पर भी अल्सर्स पैदा होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में भी पैदा होते हैं। अल्सर्स में ये compete करती है आर्सेनिक के साथ। जो जख्म एक दफ़ा हो जाए वो हील करना उसका मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर पर अगर पिंडलियों के ऊपर जो पतली सी झिल्ली होती है, जिल्द और छोटा सा गोश्त उसके अंदर पतला सा, उसके जख्म अगर हील ना हो तो उसमें डलकमारा मुफीद है। आर्सेनिक भी इस किस्म के अल्सर्स में जो आके खड़े हो जाए, रह जाएं और हील ना कर रहे हों,
ان میں مفید ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آرسنک اس کی ناسور جو گلنے چلنے لگ جاتے ہیں, ہاں اس چوٹی کی دوا ہے, سمجھے, اور سیاہی پیدا ہو جاتی ہے اس کے زخم کے اوپر. اس لیے آرسنک میں بھی السر بہت ہے اور اس میں بھی ہے. میدے کے السرز میں نے دیکھا ہے کہ آرسنک آیوڈائڈ 200 میں بہت مفید ہے. جلد کے السرز ہوں یا میدے کے, میں گینگرین والے نہیں, گینگرین تو خاص آرسنک کی علامت ہے, شاید اس میں بھی ہو جاتی ہو, میرے علم میں نہیں, مگر وہ روزمرہ کے السرز کے علاج میں آرسنک آیوڈائڈ کالی آیوڈائڈ سے بہتر ہے. کالی آیوڈائڈ بھی بہت چوٹی کی دوا ہے اس میں. گلینڈس کا بڑھ جانا بتایا تھا آپ کو, ہاں. آ گیا بچوں کا ایگزیما بھی. یہ کہتا ہے eruptions that come out upon the face, upon the forehead, all over the nose, but especially on the cheeks, which become completely covered with these crusts, eczema of infants. Children only a few weeks old break out with these scalp eruptions, and Dulcamara is one of the medicines that you will need to know. یہ بتا چکا ہوں میں آپ کو, مگر صرف فرق پہلے بتا چکا نا, کرسٹ ہوتی ہیں, اس میں پانی نہیں نکلتا شروع میں, لیکن جب ذرا پرانا ہو جائے تو اندر سے پھر پانی اور پھر پس, اور فیجیڈینک السرز ایگزیمے کے ساتھ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. جگہ جگہ چھالوں کی, چھالے نہیں مگر السرز کی کراپ سی فصل سی بن جاتی ہے, اور وہ پھر بہت تکلیف دہ چیز ہے. بچہ چھیلتا بہت ہے, اور اگر اس کو چھیلنے نہ دیں گے تو اس کو اندرونی تکلیف کوئی اعصابی شروع ہو جائے گی, کیونکہ کبھی اپنے ہاتھ باندھ کر خارج کی اور دیکھیں, سب کو اندازہ ہوگا کہ بچے کو کیا تکلیف ہوتی ہے. اس لیے چھیلنے سے کلیت روکنا جائز نہیں ہے. دوائیاں استعمال کریں ایسی کہ ٹھیک ہو جائے, اور وقتی طور پر وہاں کوئی مرہم بھی لگائی جا سکتی ہے, مرہم, لیکن امون مرہم سے پرہیز رکھنا چاہیے. ان ایگزیموں میں جن میں بچوں سے آپ سوال نہیں کر سکتے, جو دوائیں میں نے استعمال کی ہیں اور بعض دوسرے ڈاکٹرز نے بھی لکھی ہیں, ان میں سیپیا, آرسنک, گریفائٹس, ڈلکمارا, پیٹرولیم, سلفر اور کیلکیریا کے مختلف سالٹس, یہ یاد رکھیں. کیا کیا ہیں, کوئی زبانی بتائے گا؟ عارفہ تم بتاؤ. چلو. سیپیا, آرسنک, پیٹرولیم, گریفائٹس اور میزیم, میڈیسن میں نہیں کہتی لیکن ہے ٹھیک کہتی ہو, اور ریسٹوکس بھی ہوتی ہے, ریسٹوکس بھی بالکل صحیح ہے, اور سلفر, کیلکیریا کے مختلف سالٹس. کیا ایناگیلس, وہ اس کی خاص علامت ہے. ایناگیلس کی علامت یہ ہے کہ جہاں سے ایگزیما ٹھیک ہو جائے وہیں پھر دوبارہ ہو جاتا ہے. عام طور پر یہ دوائیں جب کام کرتی ہیں تو ایک دفعہ ایگزیما ٹھیک ہو تو سرفس صاف ہو جاتی ہے. ایناگیلس میں یہ خاص علامت ہے, اور کسی میں نہیں میں نے دیکھی, کہ جہاں سے ایگزیما ٹھیک ہو کچھ دیر کے بعد وہیں پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا, جگہ بدل جاتی ہے, پھر واپس وہیں آ جاتا ہے. کروٹن بھی, یہ ایناکارڈیم, یہ ساری دوائیں ازبر ہونی چاہیے, اور اس کے بعد ان کا فرق بھی ازبر ہو جانا چاہیے. ان کے اندر آپس میں تمیز کیسے ہوگی, یہ سب سے مشکل کام ہے. ایک دفعہ تمیز کے نقطے مل جائیں تو پھر بغیر سردردی کے صحیح دوائی فوراً دماغ میں آتی ہے. بس ایناگیلس کی پہچان نمایاں ہو گئی. اور اس کی کیا بنائی آپ نے؟ کروٹن کی اسہال. کیا کروٹن کی بھی ہے کہ اسہال دب جائے اگر. ہاں ہاں ٹھیک ہے, اسہال دب جائے یا پیچش زبردستی ٹھیک کی گئی. ریسٹوس کا بھی تعلق ہے انتریوں سے.
यूट्रस से भी ताल्लुक है, और मेजोरियम का नाक से है, और ख़ास बदबू उसकी सर का दबीज सा एक्जिमा होता है, जिसके ऊपर क्रस्ट और अंदर पीप पल रही होती है, बाज़ सुंडियाँ भी पलने लगती हैं अंदर, इतनी ख़तरनाक चीज़ है। और उसमें बदबू पाई जाती है उस पस में। जब इसको ज़बरदस्ती ठीक करेंगे एक्जिमा, तो नाक के अंदर क्रॉनिक नज़ला, जिससे शदीद बदबू पैदा होती है। इस तरह की अलामतें हैं जो अलग अलग पहचान, अगर आपको याद रहें तो आसानी हो जाएगी पहचानने में। रस्टॉक्स दे सकते हैं प्रेगनेंसी में? किसमें? प्रेगनेंसी हाँ, जितनी दफा मर्जी दो। खारिश में। इसने एक कैंट ने ये बात बड़ी लिखी है जी जल कमारा के मुतालिक कि जल कमारा की सरदर्द का जो जिसको जल कमारा से ठीक होने वाली सर का दर्द हो, उसमें अक्सर ड्राई कटार जरूर मिलती है। ड्राई कटार क्या होती है डॉक्टर साहब, पता है आप? एक को हम नज़ला, उर्दू में है फर्क, एक को कहते हैं नज़ला, एक को कहते हैं ज़ुकाम। आमतौर पर लोग ज़ुकाम खुश्क नज़ले को कहते हैं कि अंदर हर वक्त की इरिटेशन है, यूँ नाक करता रहता है आदमी, और वो बहता नहीं है नज़ला। एक तो खुश्क होकर गाढ़ा हो जाता है, उसको नहीं कहते, बल्कि ड्राई कटार से मुराद ये है कि नज़ले की अंदर कैफियत है, झिल्ली बीमार है और तकलीफ मौजूद होती है लेकिन बहती नहीं है, उसमें ये मुफीद है ना। ये मैं ये बता रहा था कि इसका सर दर्द ड्राई कटार की मौजूदगी से पहचाना जाता है। दलका मारा में ड्राई कटार का भी रुझान है और सर दर्द का भी, और सर दर्द की प्रेसिंग भी होती है और फटने वाली भी। तो ये दोनों अगर इकट्ठी मिल जाएं तो दलका मारा पहले सर दर्द में देनी चाहिए। अब आपको मैं देता हूँ साइना। साइना पढ़िए पहले। साइना अक्सर बच्चों की दवा है, और किस लिए देते हैं इसको, मशहूर है बहुत, चुमूनों के लिए, हाँ, पेट के कीड़ों के लिए। कहते हैं बड़ों को भी चुमूने पड़े हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को सिर्फ ना बदनाम किया करें। इसकी जो मिजाज की खसूसियत है वो टचीनेस है। बच्चा बहुत जल्द बात बुरी मना जाता है, छोटी सी बात पे बस नाराज हो जाएगा, मुझे छेड़ा क्यों, बेइज्जती उसकी हो जाएगी। और बाज़ हम मेरे मिलने के लिए बच्चे आते हैं, माँ या बाप को ज़रा सी खिलाफ बात करें तो एकदम उनका मूड बिगड़ता है और फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए टचीनेस इसकी खास अलामत है। अगर बड़ों में भी हो तो उनमें भी यही अलामत होगी, यानी इसकी बीमारियां अगर बड़ों में हो तो उनमें भी टचीनेस की अलामत होती है। और इसमें टचीनेस जो है सिर्फ मिजाज की नहीं बल्कि जिल्द की ज़ूदहिसी भी शामिल है। यहाँ तक कि ज़्यादा देखें भी उसको तो उससे भी वो रद्द-ए-अमल दिखा देगा। बच्चा अक्सर, ये बात बड़ों में भी होती है कि देखें आप किसी, उसने पता नहीं मुझे किस नज़र से देखा है, क्यों देखा है, और जिल्द को ज़रा से भी हाथ लग जाए तो उससे भी टचीनेस होती है। तो टचीनेस में सब चीज़ें शामिल हैं। और खुद इसको कोई देखे तो और अगर कोई अजनबी आए और ऐसा बच्चा अजनबी को देखे तो उससे भी ये घबरा जाता है, और अजनबी भी बर्दाश्त नहीं। खाना खाकर तबीयत ज़्यादा खराब होती है। नींद में झटके, उठ जाना बार बार, खौफ, नाक ख्वाब या उसके बगैर ही
گھبرا کر اٹھ جانا، اور خوابیں اس کو کتوں کی یا بھوتوں کی ایسی قسم کی ڈرانے والی خوابیں آتی رہتی ہیں. چیخیں مارتا ہے بچہ نیند میں، کانپ کے اٹھتا ہے اور سخت اس کے چہرے پر پریشانی ہوتی ہے. اور کیا معاملہ کی طرح اس کا بچہ بھی گود میں لیے پھرنے کا مطالبہ کرتا ہے. اگر بول نہیں سکتا تو اگر آپ اس کو گود سے نیچے کھٹولے میں ڈالیں گی تو اس رونا شروع کر دے گا. کھڑی ہو جائیں ایک جگہ چپ کر کے تو بچہ شور مچا دے گا. اس کا بچہ یہ کہتا ہے مجھے ہر وقت لیے پھرو، ساتھ گود میں اٹھایا، ہر وقت ٹہلتے رہو. آنکھوں میں ایک ہلکی سی شیشے کی سی چمک آ جاتی ہے. اس کے چہرے پر ایک خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ ہونٹوں کے گرد ایک ہلکا سا زردی مائل رنگ سا بن جاتا ہے، ہالہ سا بن جاتا ہے، اور ناک کی چونچ پہ کھجلی بہت سخت ہوتی ہے. ارد گرد ایک کچا سا ہالہ جو سیاہ رنگ کا نہیں ہوتا بلکہ عام جلد سے اکثر پیل ہوتا ہے مقابلتاً. پیل کو کیا کہیں گے؟ پورا زرد نہیں، پیل پیلا، پیلا بھی زردی ہوتا ہے. پیل کا مطلب مثلا چہرے سے خون ایک دم غائب ہو تو کہتے ہیں پیل ہو گیا، تو پھیکا سا رنگ. ہاں یہ ٹھیک ہے. اردو میں کیا تھا ہم نے؟ ہاں پنجابی میں؟ کس چیز میں کیا تھا؟ عربی میں؟ اچھا اچھا، پھر بھی کافی قابل ہو ماشاء اللہ. کتنی دیر کی بات ہے؟ 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 15 سال، کتنی دیر پہلے کی بات؟ 20 سال. اس کی جو کنولشنز ہیں، سائنا میں بھی کنولشنز پائی جاتی ہیں، وہ سیکیوٹا سے ملتی ہیں، یہ یاد رکھیں. سیکیوٹا کی کنولشنز کی کیا خاص بات بتائی ہوئی آپ کو میں نے؟ مرکز سے تکلیف باہر جاتی ایکسٹریمٹیز میں. اور ایک اور بات ہے جو اس میں ملتی ہے، پیچھے کی طرف اینٹنا. سیکیوٹا میں جب تشنج ہو تو بچے ہوں یا بڑے پیچھے کی طرف اینٹتے ہیں، ہمیشہ گردن پیچھے کی طرف جاتی ہے اور بڑے سخت تشنج ہوتے ہیں پچھلے مسلز میں، اور انسان پیچھے کی طرف دھکیلا جاتا ہے. یہ ٹپیکل علامت ہے سیکیوٹا کی، اور اس میں بھی اسی قسم کا تشنج پایا جاتا ہے سائنا میں. اکثر بچہ کھٹا دودھ نکالتا رہتا ہے. مزہ اور لمس کا احساس بدل جاتا ہے، یعنی یا کبھی کم ہو جائے گا یا اس میں تبدیلی ہوتی ہے. جو چیز کھا رہا ہے اس کا مزہ نہیں آئے گا، اس سے علاوہ کسی اور چیز کا آئے گا. بعض دفعہ میٹھی چیزیں کڑوی لگنے لگ جاتی ہیں، بعض دفعہ کھٹاس نہ بھی ہو تو چیز کھٹی لگنے لگ جاتی ہے. تو اس قسم کے پرورٹی ٹیسٹ کے لیے یہ اچھی ہے. بچوں میں ہیڈ کو رول کرنا، یوں یہ بچہ بہت ملتا ہے اس میں. اچھا، ایک اس میں عجیب بات ہے کہ اسپائنل کارڈ کو اب تھپکی دے دیں تو سر درد شروع ہو جاتی ہے. اس کی زود حصی جو ہے وہ عجیب قسم کی ہے. عام طور پہ آپ پیار سے تھپکی دے دیتے ہیں تو اس کی سر درد شروع ہو جائے گی، یہ سر درد شروع ہو جائے گا. یہ سر درد کا مسئلہ جو ہے سر درد بن گیا ہے. ہو جائے گی کہ ہو جائے گا. کبھی آپ بے اختیار نکل جاتا ہے تانیث، کبھی مذکر. ایک
زنخے کے متعلق آتا ہے، اس نے ایک آدمی ریڈی والے کو بڑا تنگ کیا ہوا تھا، شرارتیں کرتے رہتے ہیں زنخے جتنے ہیں. وہ گڑ کی اس کی ریڈی تھی بیچارے کی، تو انہیں دیکھتا تھا وہ آ کے گڑ لے کے بھاگ جاتا تھا. تو کبھی وہ ادھر سے آ کے لے گیا تو وہ پھٹ پڑا، آ کے اس نے بازار میں شور مچا دیا، زنخے کو گالیاں دینی شروع کر دیں. انہوں نے کہا آندھی ہے گڑ کھا جاندہ ہے، آندھی ہے گڑ کھا جاندہ ہے. اس کو یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا آندھی کہو کہ خاندہ کہو، دونوں ملا دیے اس نے. سردرد جو ہے یہ بھی مصیبت ہے، آندھی ہے اور گڑ کھا جانا والی بات ہے. اور ہاں ایک چیز اس کی خاص ہے، اگر ملیریا کے بعد مرگی ہو اور یہ یقینی علم ہو کہ پہلے نہیں تھی، ملیریا ہوا ہے پھر مرگی ہوئی ہے، اس میں یہ بہت اعلیٰ دوا ہے سائنا. اس کا کچھ مزاج ملتا ہے اس سے ایتھوزا سے، کہ گرمی کا اثر دماغ پہ بھی پڑتا ہے اور انتڑیوں پہ بھی پڑتا ہے، معدے اور انتڑیوں پہ. لیکن اس کا اظہار ایتھوزا میں اور طرح ہوتا ہے، اس میں اور طرح. ایتھوزا میں تو الٹیاں کرتا ہے بچہ دودھ کی، اور کچا دودھ پھینکتا رہتا ہے، پیا پورا پیٹ بھر کے سارے کے سارے الٹ دیا، اور قبض کی رجحان ہوتا ہے اس میں. بعض دفعہ مہینہ بھی اجابت نہیں ہوئی، کیونکہ جو کچھ کھایا وہ باہر نکل گیا. اور اس میں اسہال لگ جاتے ہیں، گرمی سے دماغ پر بھی اثر اور اسہال لگ جاتے ہیں. یہ سائنا کی علامت ہے خاص. اور پیچش سی ہو جاتی ہے، اسہال کے ساتھ سبز رنگ کے اسہال ہوں اگر بچوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن کافی سخت ہو گئی ہے. اور اس میں بھی بہت جلدی ان کا رنگ بدل کر سبز ہو جاتا ہے. رنگوں کے مختلف ناچ ہوتے رہتے ہیں آنکھوں کے سامنے سائنا میں، کبھی سبز سے، کبھی سرخ، کبھی زرد. مختلف رنگ اگر آنکھوں کے سامنے ناچیں تو سائنا اس میں پیش نظر رہنی چاہیے. اندھیرا بھی چھا جاتا ہے، اور زیادہ تر ان رنگوں میں زرد رنگ زیادہ دکھائی دے گا آپ کو نہیں جو سائنا کے مریض کو. منہ کے گرد جو مختلف میں کہا منہ چکر سے بنتے ہیں، پیلے ہلکے رنگ، پھیکے رنگ کے، اس میں بلو رنگ کا بھی چکر بن جاتا ہے بعض دفعہ. اور نتنوں کے نچلے کنارے شکر کے ذرا سے اندر کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ سائنا کا بچہ جس کو پیٹ میں کیڑے ہوں اس کی خاص علامت ہے یہ. اور ناک کی کھجلی ختم ہی نہیں ہوتی. اگر ماں کہے کہ بچے کو ہر وقت ناک رگڑتا رہتا ہے تو سائنا اس کو ضرور دینی چاہیے، کیونکہ اس کا امکان ہے بھاری کہ اس کو پیٹ میں کیڑے ہوں گے. دودھ یا پانی پیتے وقت اندر جاتا ہے تو گرگلنگ گر کی آواز ساتھ نیچے اس کے لقمے یا اس کے ساتھ ساتھ کیا کہیں گے گھونٹ کے ساتھ ساتھ نیچے اترتی ہے آواز. اور ٹائیفائڈ کی میں علامت ہوتی ہے یہ کہ پیٹ میں اوپر سے گولا چلا ہے، گلگلاتا ہوا وہ نیچے اترتا چلا جاتا ہے. تو یہ اوپر کی نالی سے معدے تک اس طرح کی آواز کا اترنا یہ سائنا کی علامت ہے. اس میں گرگلنگ ساؤنڈ جو پیدا ہوتی ہے
نالی کے اندر اور نیچے تک اترتی ہے. اس میں اور کوئی دوائیں ہیں ذہن میں آنے والی؟ کیوں جی؟ اس کا جواب نہیں کسی کو آنا. مجھے لگتا ہے کیونکہ میرا خیال ہے میں نے کہا ہی نہیں، پہلے پڑھایا بھی نہیں تھا. ہاں، کیوپرم اور آرسنک. سائنا، کیوپرم اور آرسنک. اور کیوپرم بھی پیٹ کے کیڑوں میں اچھی ہے ویسے، اس میں بھی نلاہٹ کا رجحان ہے. اور یہ گڑگڑ کی آواز لقمہ لیتے وقت یا دودھ کا گھونٹ بھرتے ہوئے، یہ ان تینوں علامتوں میں دواؤں میں پایا جاتا ہے. سائنا کی طرح جو اس میں بعض جو اسہال ہیں وہ بڑے سخت بدبودار بھی ہوتے ہیں اور گشنگ ہوتے ہیں. یہ جو گشنگ اسہال ہیں جو ایک دم پش کر کے آئیں، یہ آپ کو کس دوائی کی یاد دلاتے ہیں؟ پوڈوفائلم. کروٹن میں بھی ہوتا ہے لیکن پوڈوفائلم میں بہت نمایاں ہے. پوڈوفائلم کی ایک اور پہچان ہے جو اس کو کروٹن یا دوسری ایسی چیزوں سے الگ کرتی ہے کہ بچہ اگر پیٹ کے بل لیٹے تو اس کے اسہال میں وقفہ بہت لمبا پڑ جاتا ہے، اور کسی اور کروٹ پہ لیٹے گا تو پھر ایک دم اسہال شروع ہو جائیں گے. تو پیٹ کو ہر وقت دبائے رکھنا اس کے لیے مفید ہے. لیکن یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ سیدھا ہو اور دبائے رکھے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن الٹا لیٹے اور پیٹ کے بل لیٹے تو اس سے اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہے. اس کا جو وقفہ بڑھ جاتا ہے اسہال کا. سائنا کے جو اسہال ہیں یہ سفید ہوتے ہیں اکثر، جن میں جیسے بائل نہ ہو، دودھیا سے اسہال ہوتے ہیں. ایسے بچے سائنا والے میں نے کئی دفعہ دیکھے ہیں، ان کے اسہال بھی، کیونکہ مریض کو بعض پوری طرح دیکھنا پڑتا ہے. تو مائیں جو لے کے آتی تھیں ان کو میں کہتا تھا، پوچھتا بھی تھا، دیکھے بھی ہیں. تو عجیب سا دودھیا سا رنگ ہوتا ہے اس کا خاص، اور کچا دودھیا. بعض پیل زیادہ ہو جاتے ہیں بچوں کو، اس کی بھی الگ الگ پہچانیں ہیں ان کی. تو سائنا میں یہ آپ یاد رکھنا. رات کی کھانسیاں جو ہیکنگ ہوں، بڑی سخت اس کے اندر آواز دھمک ہو، تشنجی ہوں، ہوپنگ کاف بھی رات کی، اگر خاص طور پر رات کو ہو، اور ساتھ کچھ بچے میں کنورشنز کی علامتیں ہوں، تو اس صورت میں سائنا کو یاد رکھنا چاہیے. کنورشن یعنی تشنج کی. بعض عورتوں کو اگر حمل کے دوران کوئی ایکسائٹنگ خبر مل جائے تو وہ ان کو کچھ اس کے نتیجے میں جو بھی تکلیفیں پیدا ہو جائیں وہ پھر حمل کے دوران مستقل جاری رہتی ہیں. اگر ایکسائٹنگ خبر سے سر درد ہو جائے گا تو وہ بھی پھر چلے گا. پیٹ کی کوئی تکلیف ہوگی تو وہ بھی چلتی رہے گی. تو پریگننسی میں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے. بعض دفعہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی، وہ پھر رکتی نہیں. تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ پریگننسی میں عورتوں کو کسی قسم کے شوق نہیں پہنچنا چاہیے. لیکن اگر ایسی تکلیف ہو تو سائنا اس میں مفید ہے. پریگننسی میں ایکسائٹنگ خبر ہو، شوق ضروری نہیں کہ بری خبر کا ہو، اچھی خبر آ جائے اور بہت ایکسائٹ ہو جائے تو سائنا اس میں پریگننسی کی نقطہ نگاہ سے مفید ہے.
ویسے کافیہ اچھی ہے، اس میں مزاج کے لحاظ سے کافیہ بہت اچھی دوا ہے، اور اب وقت ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ پھر اب یہ سارا بھی ختم ہو گئی ہے، یہ لے لو. اب چند دوائیں رہ گئی ہیں باقی جو